جہاں سب نے انکار کیا وہاں اس نے امید جگا دی۔ ایک دن کی بات ہے، موسم کچھ یوں بدلا کہ کالی گھٹائیں چھا گئی، آسمان پر بادل گرجنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش زوروں سے برسنے لگی۔ میں گھر میں اکیلی بیٹھی تھی اور اپنے موبائل پر کچھ ضروری کام کر رہی تھی۔ اچانک موبائل بند ہو گیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید بیٹری ختم ہو گئی ہے، مگر جب چارج پر لگایا تو کوئی رد عمل نہیں تھا۔ ایک گھبراہٹ سی طاری ہوئی۔ یہ موبائل صرف ایک مشین نہیں تھا، میری بہت سی یادیں، میرا کام، میرے بچوں کی تصویریں اور میری روزمرہ کی زندگی اسی سے جڑی تھی۔ کیا کروں، کس کے پاس جاؤں؟ بارش تھم نہیں رہی تھی مگر دل بے چین تھا۔ آخر میں نے چھتری لی، موبائل بیگ میں رکھا اور خود کو بھیگنے سے بچاتے ہوئے پہلی دکان کی طرف روانہ ہوئی۔ پہلی دکان والے نے موبائل دیکھا اور فوراً چہرہ بنا کر کہا، میڈم یہ موبائل باہر کا ہے، ہمارے پاس اس کے پارٹس نہیں ہوتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دل کو تھوڑا دھچکا لگا مگر حوصلہ نہ ہارا۔ دوسری، تیسری، چوتھی دکان، ہر جگہ یہی جواب، نہیں ہو سکتا، پارٹس نہیں ہیں، بہت پرانا ماڈل ہے یا بہت مہنگا پڑے گا۔ کچھ لوگ تو موبائل دیکھ کر ہنس بھی دیے، جیسے میں کسی امید کے ساتھ پاگل بن گئی ہوں۔ میری آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ بارش کی بوندیں اور دل بے بسی دونوں ایک ساتھ بھیگنے لگے، مگر تب ہی ایک بزرگ شخص نے مجھ سے کہا، بیٹی تم مغل موبائلز والوں کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ وہ یہاں کے سب سے ایماندار اور قابل لوگ ہیں، ہو سکتا ہے وہ کچھ کر سکیں۔ یہ نام میرے لیے نیا تھا لیکن دل میں ایک امید جاگی۔ میں نے فوری طور پر پتے کو گوگل پر دیکھا اور بارش میں بھیگتی ہوئی کپ کپاتے ہاتھوں سے چھتری سنبھالتی اس دکان کی جانب نکل پڑی۔ جب میں وہاں پہنچی تو دکان چھوٹی مگر صاف ستھری اور منظم تھی۔ دکاندار نے میرا موبائل غور سے دیکھا اور بغیر کوئی بہانہ بنائے مسکرا کر کہا، میڈم آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے چاہا تو ہم یہ موبائل ضرور ٹھیک کر دیں گے، آپ کل شام آ جائیں۔ مجھے اس ایک جملے میں اتنا سکون ملا جتنا 5 دکانوں کی لمبی باتوں میں نہیں ملا۔ اگلے دن میں دوبارہ اسی دکان پر گئی۔ انہوں نے مجھے موبائل خوشی خوشی واپس دیا اور کہا، لیجئے آپ کا موبائل بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو بلا جھجک واپس لے آئیے گا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ انہوں نے نہ زیادہ پیسے لیے، نہ کوئی بہانہ بنایا اور نہ ہی کسی طرح کا تاخیر۔ ان کی دیانتداری، سچائی اور مہارت نے میرا دل جیت لیا۔ اسی لمحے میں نے دل ہی دل میں سوچا، ایسے لوگوں کے بارے میں سب کو جاننا چاہیے تاکہ سچائی اور خدمت کا دائرہ وسیع ہو۔ سبق: زندگی میں کئی بار سب راستے بند محسوس ہوتے ہیں، ہر دروازہ بند، ہر شخص انکار کرنے والا، مگر ایک شخص، ایک دروازہ، ایک امید، سب کچھ بدل سکتا ہے۔ بس ہار نہ مانو، ایک اور کوشش ضرور کرو۔